ایک دور افتادہ سلطنت تھی جہاں سورج تو نکلتا تھا مگر خوشی نہیں۔ محل کے بلند میناروں میں ایک ایسی خاموشی بسی تھی جو دل کو لرزا دیتی تھی۔ اس سلطنت کی اکلوتی بیٹی تھی شہزادی ماہ نور، حسین، باوقار، مگر آنکھوں میں ایک گہرا دکھ۔ پیدائش کے وقت نجومی نے کہا تھا، یہ لڑکی ایک ایسی انگوٹھی سے جڑی ہے جو یا تو سلطنت بچائے گی یا سب کچھ چلا دے گی۔ وہ انگوٹھی جو صدیوں سے کوہ تاریک میں دفن تھی، جسے کوئی عام انسان چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ بادشاہ نے خوف میں آ کر فیصلہ کیا، انگوٹھی کبھی محل تک نہیں آنی چاہیے۔ ایک رات ماہ نور نے خواب دیکھا، ایک انگوٹھی جو اس کا نام پکار رہی تھی۔ محل کے تہخانے میں ایک بند کمرہ تھا جہاں شاہی راز دفن تھے۔ کتابوں میں لکھا تھا، یہ انگوٹھی صرف سچے دل والی شہزادی کو قبول کرے گی۔ ماہ نور نے فیصلہ کر لیا، میں خود انگوٹھی ڈھونڈوں گی۔ رات کے اندھیرے میں وہ محل چھوڑ کر نکل پڑی۔ وہ جنگل جہاں راستے بدل جاتے تھے اور سائے زندہ تھے۔ اچانک آواز آئی، اگر دل کمزور ہے تو واپس لوٹ جا۔ ماہ نور نے کہا، میرا دل سچا ہے، میں نہیں ڈروں گی۔ آخر کار وہ کوہ تاریک کے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا، پہاڑ کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ انگوٹھی نے 3 آزمائشیں رکھی تھیں۔ اس نے اس کے سب سے بڑے خوف کو زندہ کر دیا۔ انگوٹھی نے پوچھا، کیا تم دوسروں کے لیے خود کو قربان کر سکتی ہو؟ اگر سچ نے تمہیں اکیلا کر دیا تو؟ انگوٹھی زمین سے اٹھی اور خود اس کی انگلی میں پہن گئی۔ انگوٹھی کی طاقت جاگتی ہے، شہزادی کو مستقبل دکھایا جاتا ہے۔ وہ طاقت کو ظلم کے لیے استعمال کرنے سے انکار کرتی ہے۔ انگوٹھی اس کی وفاداری قبول کر لیتی ہے۔ ماہ نور سلطنت واپس لوٹی، مگر اب وہ صرف شہزادی نہیں تھی۔ بادشاہ نے سر جھکا کر کہا، تم ہی اس سلطنت کی اصل طاقت ہو۔ ماہ نور نے کہا، طاقت کا مطلب حکمرانی نہیں، حفاظت ہے۔ نیا دور، ظلم ختم، خوشحالی واپس، انگوٹھی خاموش مگر روشن۔ ہر طلسم طاقت میں نہیں بلکہ نیت میں ہوتا ہے۔